یہ لگ رہی ہے کہ ان کے دارالخلافہ نائروبی سے کچھ فاصلے پہ ہوئی ہے عرش شریف ہمارے پاس جان صاحب، سب سے پہلے تو چیف جسٹس صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے آج ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کی سپریم کورٹ میں نامینیشن ہو گئی ہے، انہوں نے ہمارا یہ کیس سنا، کیونکہ ان کو اس چیز کا ادراک تھا کہ اس چیز کی امپورٹنس ہے۔ میں نے عدالت کے سامنے بتایا کہ دونوں منسٹریز نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا، دے ور ان ٹچ وتھ می، پھر ہم فیملی کے پاس گئے ہیں۔ دوسرا انہوں نے ہمیں بتایا کہ آج رات کو انشاءاللہ بائی 1 o'clock ان دا مارننگ ان کی میت آ جائے گی۔ تو باقی جہاں تک تعلق ہے جوڈیشل کمیشن کا، وہ مجھے ایک چیز سمجھ یہ بھی آ رہی ہے، دوسرا کہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے، کیونکہ یہ باتیں صرف ہماری طرف سے نہیں آ رہی کہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، ایک کمپریہنسو جوڈیشل کمیشن کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم دیا جائے۔ دوسری وجہ یہ ہو رہی ہے کہ ابھی جج صاحب کے جو آج دن تھا، انہوں نے آج کیس تو ٹیک اپ کیا، لیکن ایک ہفتے کا ٹائم دے دیا، اب نیکسٹ بینچ ہے اس کے بارے میں فیصلہ کر دے گا۔ عدالت نے صرف یہی کہا ہے کہ ابھی جو کنسرن گورنمنٹ ہے، اگر میرے خیال میں چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے، تو اگر جوڈیشل کمیشن گورنمنٹ خود ہی اناؤنس کر دیتی ہے تو پھر تو کورٹ کی ڈائریکشن کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن اگر ود ان 1 week وہ نہیں کرتی تو ہم نیکسٹ جو بینچ ہے اس کے سامنے اپنا مدعا رکھیں گے، کیونکہ اس دفعہ ہمیں جوڈیشل کمیشن ایک ایسا چاہیے، ہمیں اسپائن لیس جوڈیشل کمیشن نہیں چاہیے۔ ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی عدالت سے آرڈر چاہیے کہ اس کمیشن کی رپورٹ کو بھی پبلک کیا جائے۔ اس ملک میں جوڈیشل کمیشن بہت سارے بنے، بہت ساری رپورٹیں بنی، لیکن وہ کسی نہ کسی جگہ دے آر گیدرنگ ڈسٹ۔ میں تو بہت شکر گزار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جنہوں نے میڈیا کے ساتھ، صحافت کے ساتھ اور اس ملک میں فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے انہوں نے ہر وقت ہمارا ساتھ دیا اور ہر وقت ہمیں ریلیف دیا۔ یہ کچھ صرف ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، ایک ایپیسوڈ ہے، اس کے کچھ محرکات ہیں، ان کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی کامیاب قومیں ہیں، وہ جب کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تاکہ آگے ادراک۔ دیکھیں نا، ایف آئی آر کٹی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کتنی ایف آئی آر 13 ایف آئی آر کٹی ہوئی تھی۔ اسی کورٹ نے ہمیں آرڈر دیا تھا کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن سے آپ نے اریسٹ نہیں کرنا۔ ساتھ ساتھ کچھ ایکٹیویٹیز دبئی میں بھی تھی، جس کی وجہ سے ہی ہیڈ ٹو لیو دا کنٹری۔ مطلب اگر دبئی میں کیا ہوا؟ دبئی میں یہی ہوا نا کہ گورنمنٹ یا ادھر سے ایک پریشر ڈالا گیا کہ گورنمنٹ، مجھے ارشد شریف کی خود بات ہوئی کہ کچھ گورنمنٹ یو اے ای کے امیگریشن کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ میرے پاس آئے کہ جی ہمیں انسٹرکشنز ہیں۔ دیکھیں، وہ کوئی ریڈ وارنٹ تو اس کے خلاف نہیں تھا ارشد کے پاس، ارشد کوئی ریڈ وارنٹ تو انٹرنیشنل کرمنل نہیں تھا۔ امیگریشن آفس کے یو اے ای کے لوگ آئے، انہوں نے کہا جی یو ہیو 5 days، either you go back to your own country or leave our country. He had to leave. تو اب یہ سچویشن یہ آ رہی ہے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے، کسی کے اوپر الزام نہیں، بٹ انویسٹیگیشن چاہیے۔ جو پولیس کی رپورٹ ہے، کینین پولیس کی جو رپورٹ ہے، میرے خیال میں اس سے انبلیویبل ڈاکومنٹ آج تک نہیں آیا کہ آپ دن میں 8 بار تو آپ کا ورژن چینج ہوا، اس میں 10 باتیں ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ اس کے اندر چیزیں نکال سکتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے۔ ہماری تو ہر بندے سے، پاکستان کے ہر ڈیسیژن میکر سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، وی ہیو لاسٹ ایک بہت ہی خوبصورت بندہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ہے۔ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، نیوٹرل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے۔ اس ملک نے ایک سمت میں جانا ہے، اس سمت میں جانے کے لیے آپ نے ادراک کرنا ہے۔ مجھے یہاں کل فوج کے 2 جوانوں نے سلوٹ مارا، تو میں ذرا تھوڑا سا حیران ہو گیا کہ میں نے کہا بیٹا خیریت ہے، کیوں مجھے سلوٹ مارے؟ اس نے کہا سر آپ ارشد شریف کے وکیل ہیں۔ یہ رینجرز یہی ہیں، انہوں نے مجھے سلوٹ مارا، تو میں ذرا تھوڑا میں نے کہا بیٹا خیریت ہے، کیوں مجھے سلوٹ مارے؟ انہوں نے پورے فوجی سٹائل سے مجھے 2 بچوں نے سلوٹ مارا، کہتے سر آپ ارشد شریف کے وکیل ہیں، ہم آپ کو سلوٹ مارتے ہیں۔
یہ سانیہ ہم سب کے لیے، کسی کمیونٹی کے لیے نہیں ہے، کسی تنظیم کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے سانیہ ہے. اس